اور فکر کریں. جزاک اللہ خیر. اقبال صاحب دعوت کرنا کو جو دعوت دیتا ہوں وہ تشریف لائے اور اپنے مفید بس وسا میں محسوس کریں. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائی، ماشاء اللہ نماز کے بعد سے لے کر مسلسل آپ حضرات یہاں کے آنے کے مقصد کے سلسلے میں بہت کچھ سن چکے ہیں، اور حضرت مولانا اسماعیل صاحب نے جو آخر میں بھی ذکر فرمائی غیرت ایمانی، اسی بنیاد کے اوپر اصل ہم لوگ جو سمجھ رہے ہیں ہم نے مکتب کی تعلیم صرف بچوں کے لیے سمجھی. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک مسلمان مرد اور عورت کے اوپر علم کا حاصل کرنا فرض. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں کبھی ہجرت نہیں فرمائی، اور آپ نے حضرت مصعب بن عمیر اور دوسرے صحابہ کو بھیجا مدینہ منورہ تعلیم کے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو مجھے بہت ساری صورتیں جن کا انہوں نے روایت میں ذکر کیا، یہ ساری روایتیں مجھے یاد ہو چکی، یہ ساری آیتیں اور صورتیں مجھے یاد ہو چکی. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، قصہ بہت لمبا ہے، مختصر یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاتا، اور ایک دن ایک انصاری صحابی جو میرے پڑوس میں رہتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتے. دن بھر جو میں سنتا تھا اپنے ساتھی کو سناتا، اور دوسرے دن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے جو علم لے کر آتے تھے وہ مجھے سناتے. حیات الصحابہ میں حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل فرمائی. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ 70 صحابہ کرام جو دن بھر لکڑیں کاٹنے کے لیے جاتے، میٹھا پانی لینے کے لیے جاتے، اور شام کو مغرب سورج کے غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد یہ اپنے ایک معلم کے پاس جاتے تھے اور وہاں جا کر قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتے. اس لیے دین کے علم کو صحابہ کرام کے سامنے اسلام آیا. کسی کی عمر 40 سال کی، کسی کی 50 سال کی، کسی کی 60 سال 70 سال. ان حضرات نے علوم کیسے سیکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کیسے سیکھا. اس لیے ہمارے ذہنوں نے سب سے پہلے یہ جو سمجھ رکھا ہے کہ علم وہی حاصل کرے گا جو مکتب میں ہو. ہمارے بڑی عمر کے بزرگ مسجد میں آتے ہیں اور ہمارے علماء کرام کے پاس 3 گھنٹے پڑھانے کے علاوہ اللہ پاک نے کافی وقت ان کو دیا ہے. اگر ایک گاؤں کے مکتب میں 5 علماء 10 علماء ہے اور وہ اگر اپنی مسجد میں 2-2 4-4 آدمی کو لے کر بیٹھ جائیں، اتنا تو سماجت کریں، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک عبداللہ پر رحم فرمائے، انہوں نے کوفہ کو علم سے بھر دیا. تو انشاءاللہ اگر اس طریقے کی محنت ہمارے یہاں ہوئی تو ہمارے عوام الناس، ہمارے نوجوان جو بیچارے کسی وجہ سے مکتب میں نہیں گئے، اب تک جو گفتگو ہو رہی ہے وہ تو ان بچوں کی ہو رہی ہے جو مکتب پڑھ چکے ہیں، اور مکتب پڑھنے کے بعد ان کی جو 17-18 سال کی عمر سے پہلے تک
یہ ہمارے پاس سے رخصت ہو جاتے ہیں اور عین جس وقت بننے کا وقت ہوتا ہے بگڑنے والے ماحول میں ہو جاتے ہیں، اس لیے بگڑ جاتے. میری گفتگو ان کے علاوہ اور بھی جو دوسرے ہمارے اس لیے کہ جب نوجوان بچہ دیکھے گا کہ سفید داڑھی والا مسجد میں قرآن سیکھ رہا ہے اور میں ایسے ہی ہوں نوجوان ہوگا تو اس کے دل میں بھی اس کی طلب پیدا ہو. اس لیے ہم اس ماحول کو تیار کریں. دوست اور بزرگوں، حضرت مولانا نے جو مسجد کا فرمایا، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے صفا یہی مسجدوں میں قرآن کریم کے حلقے لگتے. امام مالک بھی وہیں پڑھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی انہی مسجدوں میں اور انہی حلقوں میں جا کر علم کو حاصل. اس لیے ہمارے علم کا اصل و مرکز جو ہے وہ مسجدوں سے ہی ہوا. اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں حرمین شریفین میں مسجدوں میں قرآن اور حدیث شریف کا درس ہو. اس لیے یہ مسجدیں ہمارے لیے بڑی قیمتی. دوسری بات جو موضوع سے متعلق مجھے عرض کرنی ہے، دوست اور بزرگوں، ہمارے بچے جو اسکول میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، بچے ہوں یا بچیاں، ہم نے خود اپنا ایک تجربہ کر لیا کہ جو بچے اور بچیاں اسکول اور کالج میں پڑھ رہی ہے، اگر وہ دینی علم سیکھنا چاہے تو اس کے لیے ہم اساتذہ کے اوقات متعین کر کے ان کے وقتوں کے اوپر ان کو پڑھانے کی کوشش کریں. ہم یہ سوچ رہے تھے کہ 9ویں سے لے کر 12ویں تک، 9، 10، 11 اور 12 یہ 4 سال ہے، اس کے اندر اگر ہم ان کو بنیادی تعلیم سکھلا دیں تو انشاءاللہ ایک عالم تو نہیں لیکن ایک ایسا مومن بنے گا کہ جو قرآن اور حدیث کو پڑھنے والا، جاننے والا ہوگا اور اسلام پر ہونے والی اشکالات اور اعتراضات کو بھی جاننے والا اور اس کے جواب دینے کی بھی کچھ تیاری اس کو کروائی. لیکن بات یہ ہوئی کہ جو بچے آئے 8، 9 جو پڑھ رہے ہیں گزشتہ سال کی تھے ابھی 2 تک میں آئے، یہ وہ ہے جو 12ویں کے بعد کالج میں پڑھتے. اس لیے کہ 9ویں والے کو 10ویں کی فکر اور 11ویں والے کو 12ویں جماعت کی فکر، ماں باپ کا اس کے اوپر پریشر اور خود اس کا اپنا ذہن، اس لیے کوئی وہاں نہیں آئے. اس لیے حضرت مولانا نے جو فرمایا اس کی بنیاد کے اوپر سب سے بنیادی جو ضرورت ہے یہ اولیاء کو. میں نے آپ کے سامنے اسی لیے قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھا، وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام، یعنی حضرت اسحاق کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان دونوں نے اپنی اولاد کو وصیت فرمائی، فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ، تم ہرگز اس دنیا سے اس حال میں مت جانا کہ تمہارے ایمان میں کمی ہو، تم کفر اور شرک والے لوگوں کے ساتھ مل جاؤ یا ان کی باتوں سے متاثر ہو جاؤ. یہ جو کچھ بھی ہوگا. دوست اور بزرگوں، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کی زبانی اپنی اولاد کو سکھلایا. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی ساری اولاد کو جمع کرتے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں میرے بعد کس کی عبادت کرو. یہ ہم ماں باپ کے لیے، ہمارے بڑے لوگوں کے لیے یہ بڑی عبرت کی چیز ہے. 4 پشتوں سے جس خاندان میں نبوت چل رہی ہے اور وہ نبی اپنی اولاد کو جس میں ایک تو نبی ہے اور دوسرے سارے اولیاء کرام، ان سے یہ خطاب کر رہے ہیں اور کس طریقے سے ان کے ایمان کی فکر کروا. اس لیے سب سے بنیادی چیز تو اپنے اولاد کی ایمان کی فکر کر. ہمارے بچے جو اسکول اور کالج میں پڑھتے ہیں، ماں باپ کو کبھی یہ فرصت نہیں ہوتی ہے کہ اسکول میں ان کو کیا سکھلایا جائے. یہ بہت بڑی اور بڑی خطرناک چیز ہے. دنیا کے یورپی ملکوں میں جو بچے پڑھتے ہیں ان کو تو صرف مارکسیت اور الحاد کا خطرہ ہے، ان کو بے دین اللہ سے دور کرنے. لیکن ہندوستان میں جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کو 2 طرف سے ان پر حملے ہو. ایک طرف جو نظام پڑھایا جاتا ہے اوپر تک جاتے ہیں وہ یوروپ کا نظام، اس لیے الحاد بھی آتا ہے. الحاد یعنی خدا کا منکر ہو. ابھی گزشتہ کل ایک صاحب نے چھوٹا سا ورکشاپ بھیجا سعودی عربیہ اور یہ کہا کہ گزشتہ سال جب سے 2-3 سال سے وہاں سائنس اور سائنس میں بھی فلسفہ جس کی پوری بنیاد صرف خدا کے انکار کے اوپر ہو، اس فلسفے کی تعلیم لینا شروع ہوئی تو اسکول اور کالج میں پڑھنے والے 9% بچے، سعودی عربیہ کے جزیرۃ العرب کے 9% بچے ملحد ہیں. یہ اتنی تیز رفتاری کے ساتھ دارالعلم آتا ہے. خدا کے انکار والی جو جماعتیں محنت کر رہی ہے، ایک طرف تو ہمارے بچوں پر اوپر بڑے جا کر کالج میں وہ محنت، اور دوسری طرف جس ملک میں ہم رہتے ہیں جنہوں نے اپنا ایک پورا نظام تعلیم
اور نصاب تعلیم بنا کر تیار رکھ دیا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ ہمارے اوپر نافذ ہو رہا ہے، جس میں کفر اور شرک کے علاوہ کچھ نہیں، ہندو دیوی دیوتاؤں کے قصے کہانیاں، اور اس طریقے سے مسلمان لڑکے اور لڑکیوں کو متاثر کرنا۔ کالج میں اور اسکول میں ہماری بچیاں پڑھتی ہے، ابھی آج ہی اتراکھنڈ کے ایک عالمہ بچی، اس کے متعلق آیا غیر مسلم کے ساتھ وہ نکاح میں چلی گئی، ابھی یہاں آ رہا تھا راستے میں صاحب نے، یہ حالات اور یہ واقعات کیوں آ رہے؟ اصل چیز ہے ماں باپ کی غیرت اور حمیت دینی میں جب کمی آتی ہے، ان کو فکر نہیں اپنے اولاد، یہاں تک دیکھا کہ بچی گلبتہ ہو کر چلی گئی اور اب وہ واپس آنا چاہتی ہے، وہاں تلخ تجربے ہوئے اس کو، لیکن چونکہ کورٹ میں بچی نے یہ کہا تھا کہ مجھے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنا ہے، تو ہم نے ماں باپ کے پاس گئے، ہمارا آدمی ہمارے یہاں گجرات کی بات کر رہا ہوں، تو اس کی ماں اور اس کے باپ نے کہا کہ اب ہم اس کو کسی طرح اپنے گھر نہیں لائیں، جس وقت وہ بگڑ رہی تھی اس وقت آپ نے اس کو بگاڑا، آپ نے اس کو اس طریقے سے رکھا کہ اس کا فکر نہیں کیا، اور جب وہ واپس ایمان میں آنا چاہ رہے ماں باپ رو گئے، سماج میں ہمارا نام کٹ گیا، کورٹ کے اندر اس نے ہماری عزتی کی، اب ہم کس طریقے سے اس کو لائیں؟ تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہی ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے دوری۔ موت سے دوری بھی کیوں ہوتی ہے؟ یہ دنیا ہی کی محبت کا نتیجہ اور اسی کے اثرات ہوتے، اس لیے اس وقت سے پہلے جیسے حضرت مولانا نے فرمایا، مکتب میں بھی اسکولوں کے الگ الگ نظام ہے، جس سے مدرسے قابو میں نہیں آ رہے، کوئی اسکول پڑھانے وقت، کوئی پڑھانے وقت، اور ماں باپ کے دل میں اسکول کا فکر زیادہ ہے مدرسے کے مقابلے، اس لیے اساتذہ پڑھائیں گے تو بھی بیچارے کس طرح پڑھائیں گے، ذہنی ٹینشن میں اور دباؤ میں آ کر وہ پڑھاتے ہیں، اگر نہیں بیچتے ہیں تو بھی مسائل کھڑے ہو، اس لیے مجبوراً ان کو چھٹی دے رہنی پڑتی۔ یہ ساری چیزیں جب ہو رہی ہے، ایسے موقع کے اوپر ہم سب کو یہاں جمع کیا گیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور نصاب وغیرہ یہ تو بعد کی چیز ہے، سب سے بڑی چیز جو اصل ہے وہ فکر ہے، اور جیسے حضرت مولانا اقبال صاحب نے فرمایا، ان کو کوئی اردو کی بہت محنت والی اور بڑی مشقت والی یعنی زبان کا بوجھ اس پر ڈال کر ان کو ہم، اس لیے کہ وہ اسکول میں پڑھ رہے ہیں، کالج میں، وہاں کا نصاب اتنا بھاری بھرکم ہوتا ہے، اور اب جب ہم ان کو یہ پڑھانے جائیں گے تو یقیناً اس میں آسانی اور سہولت والی چیزیں جو پڑھانی ہے، زبان کا فرق اگر نہ رہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر اردو پڑھ بھی لیا، اصل چیز ہے قرآن کریم کی تعلیم، بنیادی چیز، اس لیے قرآن کریم کی تعلیم دینے کے لیے ان کو بلایا جائے، اور ایک ماحول جب بنایا جائے، ایک گاؤں میں جیسے آج گہرول والے اقتدار کر رہے ہیں اور یہ شروع کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ دوسرے گاؤں کی طرف علماء کرام اور ذمہ دار حضرات آئے۔ ایک جملہ ہمارے علماء کرام اور یہاں بیٹھے ہوئے ذمہ دار یاد رکھ لیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ کہا گیا کہ اگر زکات کا انکار ہو رہا ہے تو کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق جیسے آدمی اور حضرت علی مرتضیٰ جیسے بھی نرم ہو گئے، اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق نے ایک ہی جملہ فرمایا، فَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، میرے ہوتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں کمی آ جائے، یہ احساس جس دن ہمارے ذمہ دار حضرات، ہمارے اولیاء اور ہمارے علماء کرام کے دل میں آ جائے گا، یہی سب سے بڑا فکر پیدا کرنے کی ضرورت۔ یہ ہمارے علماء کرام کی بھی تھوڑی کمی ہے کہ ہمارا وقت موبائل کے پیچھے اور اس قسم کی چیزوں کے پیچھے چاہے دینی باتیں ہیں، لیکن یقیناً وہ مشغول تو کر ہی دیتا ہے، تلاوت سے محرومی ہو جاتی ہے، حدیث شریف کی کتابیں پڑھنے سے محرومی ہو جاتی ہے، کچھ نہ کچھ تو کمی۔ اسے اشعار بھی بنائے ہیں کہ اب سبھی اس کے یہ ہو گئے ہیں، لت میں آ گئے ہیں، تو حقیقی بات یہ ہے کہ ہم اپنے وقت کو بچانے کی فکر کریں اور ایک ایک ایمان والے کی تعلیم، اس کا قرآن درست کریں، اس کے عقائد درست ہو، اس کی فکر کریں۔ اس لیے ہمارے یہ بچے جن کے حوالے کیے جاتے ہیں، یہ تو بالکل منہ کھولے ہوئے بیٹھے ہیں، اور ماں باپ اور اولیاء اور رشتے دار اس کا فکر نہیں کریں گے تو یہ ذہنی اختلاف جو جا رہا ہے، حضرت مولانا ابوالحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، دل کے مومن ہونے کے ساتھ دماغ کا مومن ہونا بھی ضروری، یہ عجیب جملہ فرماتے تھے۔ بچہ مسجد میں آ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، سب کی دیکھا دیکھی ساری عبادتوں میں مشغول ہے، لیکن اس کا دماغ الحاد کا ہو چکا، اس کو اسلامی تعلیمات پر، اسلام کے احکامات پر بہت سارے اشکالات اور اعتراض ہے،
چاہے اس کی اپنی تعلیم پڑھ کر ہوئے ہوں، چاہے غیروں نے اس کو ورغلایا ہو، اب اس کا اگر صحیح جواب اس کو نہیں ملتا ہے تو آہستہ آہستہ پھر وہی جو بات داؤدی کی کہی گئی کہ اختلاف میں وہ داخل، اس لیے کہ الحاد اور ڈارونیزم کا جو نظریہ ہے، آئزیک نیوٹن کا جو نظریہ ہے کہ اس کائنات میں کوئی خدا ہی نہیں ہے، اور عجیب و غریب اس کے لیے انہوں نے دلیلیں پیش کی ہے، اس کی روشنی میں کالج اور یونیورسٹی میں سائنس پڑھنے والا ہمارا طالب علم جب ان چیزوں کو پڑھتا ہے اور اس کا ایمان کمزور ہو چکا اور وہ اساتذہ اور علماء اور دین کے لوگوں سے دور ہو گئے، اور خاص کر کے وہ بچے جو بورڈنگ میں رہتے ہیں، وہ بچیاں جو بورڈنگ میں رہتی ہے، غیر مسلم بچیوں کے بیچ میں ہوتی ہے، غیر مسلم بچوں کے ساتھ دوستی ہوتی ہے، اور وہ اپنے مذہب کی چیزیں ان کو سکھلاتے ہیں، اور یہ جو خارجی حالات ابھی شروع ہوئے ہیں یہ ان کے ذہنوں میں دباؤ ڈالتے ہیں۔ اللہ پاک کی قدرت اور طاقت کا استحضار نہیں ہوتا ہے، مخلوق اور بندوں کی طاقت کے استحضار میں آج ہمیں ایسا کمزور کر دیا ہے۔ اس لیے سب سے بڑی ضرورت ہے اللہ پاک کی معرفت بچپن سے ہم اپنے بچوں کو سکھائیں۔ خود ماں باپ کو اللہ پاک کی وحدانیت کا پتہ ہو کہ اللہ پاک کی معرفت اور اس کی پہچان، اس کی مودت اور اس کی محبت، اور اللہ پاک کی طاقت اور قدرت اور اس کا غلبہ اور سطوت کیا ہے، جب تک یہ ہمارے قلوب میں نہیں ہوگی وہاں تک اللہ پاک کی عظمت جب آ جائے گی تو مخلوق کا رعب اور مخلوق کا خوف دل سے نکل جائے۔ حدیث شریف کا حکم ہے ایک دل میں دو خوف جمع نہیں ہوتے ہیں، مخلوق کا خوف اور اللہ پاک کا خوف۔ اللہ پاک کا خوف صحابہ کرام کو آ گیا تو مخلوق کا خوف ان کے دل سے نکل گیا۔ یہ اب مسلمانوں میں جو شروع ہوا ہے مخلوق کا خوف اور اس طرح کی جو تصورات آئے ہیں، ان چیزوں نے آج ہمیں ایسی جگہ پر لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ تم کون تھے اور تمہارے آبا کون۔ چند ہزار آئے تھے اس ملک میں اور اس ملک کی قسمت کس طریقے سے تبدیل کر دی۔ محمد بن قاسم چند کو لے کر آئے تھے، محمود غزنوی چند کو لے کر آئے تھے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ چند کو لے کر آئے، لیکن جب انہوں نے اس ملک میں محنت کی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنے وسیع اور اس ملک میں اپنا دین پھیلایا۔ اس لیے اس وقت ضرورت ہے ہم لوگ آپس میں ملے اور مل کر یہ کام شروع کریں۔ اب باتیں کرنے کی، مجلسیں لگانے کی بہت کچھ ہو چکی ہے، نشستن اور برخاستن یہ چیزیں نہ ہو۔ پریکٹیکل مفتی یوسف صاحب نے جو اشارے کیے یہ بڑے سمجھنے کے ہیں کہ ہم کسی کام کو شروع کرنے کے لیے تو بہت آگے ہوتے ہیں، لیکن 2-4 دن کے بعد پھر آہستہ آہستہ اس میں کمی ہوتی ہے، اور پھر وہ جو اندر کی ہلکی سی بھی چنگاری ہے اس کے اوپر کبھی راہ پڑ جاتی ہے اور پھر اس کے بعد ہم لوگ سو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک اس فکر کو لے کر جب کریں گے، ماں باپ بھی خاص کر کے عورتوں میں بھی ان باتوں کو پہنچانے کی ضرورت ہے۔ یہ شوہر ہی اپنی عورت کو اور اپنے بچوں کی بچیوں کی تعلیم دیں گے۔ اس لیے دوست اور بزرگوں، یہاں ہم سب کو جو جمع کیا گیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ کافی وقت گزر چکا ہے، آپ حضرات نے بہت ساری باتیں سنی ہے، اب اس کے بعد سنتے سنتے تو زندگی ختم ہو جائے گی، جب تک اس پر عمل پیرا ہونے کی اور ایک اقدام اور آگے بڑھنے کی عملی پریکٹیکل جب تک کوشش نہیں کریں گے، یہ باتیں سننے اور سنانے سے کوئی فرق نہیں پڑے۔ صحابہ کرام نے باتیں کم سنی ہے لیکن عمل ایسا کیا، اس لیے ضرورت ہے اس وقت کہ ہم میں سے ہر ایک اس فکر کو لے کر جائے اپنی مجلسوں میں، اپنی بات چیت کے اندر۔ دوست اور بزرگ، اس وقت مسلمان خوف کی زندگی گزار رہا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ پاک کی طاقت کا استحضار نہیں ہے، اللہ پاک کی قدرت اور قرآن اور حدیث میں اللہ پاک نے جو چیزیں بتلائی ہے، جو واقعات انبیاء کرام علیہ السلام کے بتلائے۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کو دھمکی دے رہا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں انی عصت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا جملہ یاد رکھنا ہے کہ میں ایسے ہر متکبر سے، ہندوستان میں بھی اسی طرح کی آوازیں لگ رہی ہیں، اور جو اللہ پر یقین نہیں کرتے ان کی طرف سے آواز ہے۔ ایسے موقع پر ہمیں اس دعا نے بتلایا کہ ہمیں دعا کے لیے بھی اپنے آپ کو لگانا ہے۔ اسباب ظاہری سب کچھ کرنے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام جیسے اللہ کے نبی فرعون کی دھمکی پر انی عصت بربی، میں اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ چیزیں مسلمانوں میں آ جائے، ہماری دعاؤں کی کثرت ہونے لگے، ہم اللہ پاک سے اپنے رجوع ہوئے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور اپنی دعاؤں میں الہا اور جاری کے ساتھ اللہ پاک سے جو کچھ ہم سے غلطی ہوئی ہے ہم اللہ پاک سے معافی مانگے، اور اپنی نئی نسلوں کو اللہ کا صحیح دین پہنچے اس کا فکر ہمارے دل میں آ جائے گا تو انشاءاللہ اس کے اثرات نیک
بری چیز کے اثر ہوتے ہیں تو ایک چیز کا بھی اثر ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور آنے والی اب جو ہماری دوسری بات ہوگی کہ ایک جگہ شروع ہو جائے تو ہم کوشش کریں کہ ہم دیکھ کر چکے ہیں. دشمن کئی سالوں سے 80 سال کے بعد جو ایک کوشش ہو رہی تھی وہ حکومت ملی، اس سے پہلے نصاب تیار کر چکے، اس سے پہلے اپنے فکر کو دنیا کے اندر عام کر چکے. یہ سب کچھ تیاری کر کے آ رہے تھے. جیسے حکومت ملی فوراً انہوں نے اپنی ان باتوں کو پہنچانا شروع کر دیا قانونی طور پر. یہ ہمارے لیے سوچنے کی چیز ہے کہ کس طریقے سے وہ تیار ہے. اور ہم اس طرح الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے لیے قیامت کا وقت قریب آ گیا. اللہ پاک فرماتے ہیں وہ غفلت میں، سب سے بڑی چیز غفلت ہے. غفلت جب تک دور نہیں ہو، اور غفلت آتی کیوں ہے؟ دنیا کی محبت اور دنیا کو بڑا سمجھنے کی بنیاد پر، اور آخرت کی زندگی کو اور آخرت کی دنیا کو حقیق سمجھنے کی بنیاد پر انسان کو توفیق نہیں ہوتی ہے. اس لیے امت کا اس وقت سب سے بڑا مرض جو ہے وہ خود دنیا، اور اسی کا نتیجہ ہوتا ہے کراہیت الموت. دنیا اتنی پسندیدہ ہوتی ہے کہ مرنے کا جی نہیں چاہتا. یہ دونوں چیزوں نے اس امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سیلاب کا جو اوپر کا تلچھٹ ہوتا ہے اس کی طرح امت ہو گئی، اس کا کوئی ذکر نہیں کرتا ہے، اس کو کوئی پوچھتا ہے. 25 کروڑ کی آبادی، اس ملک میں ہر 5 میں یا 6 میں ایک مسلمان، اتنی بڑی تعداد ہماری ہے. اقلیت بھی اس کو مائنورٹی بھی نہ کہا جائے، دوسرے نمبر کی میجورٹی کہا جائے. یہ تصور ہی ذہنوں سے نکال دیا جائے کہ ہم کم ہیں، ہم تو اس ملک میں دوسرے نمبر کی آبادی ہے. یہ ترکیب سمجھی جائے تو انشاءاللہ یہ امت کامیاب ہوگی. اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان سب چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمد. سيدنا نبينا وشفيعنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اے مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف کر. اے رب رؤوف رحیم، اس مجلس میں ہماری حاضری ہوئی ہے، آپ اللہ الغیوب ہیں، آپ جانتے ہیں مقاصد بہت بڑے ہیں اور ہم کمزور ہیں. اے مولا کریم، لیکن جن نسبتوں پر ہم کھڑے ہوئے ہیں آپ کی ذات عالی وہ بڑی قدرت والی ہے. آپ قہار ہے، آپ عزیز ہے، آپ حکیم، آپ کی ذات ہی سب کچھ کرنے والی. اے مولا کریم، آپ نے صاف اعلان فرما دیا ہے کہ مخلوق تم کچھ نہیں ہو. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی. ہم ہر اعتبار سے فقیر ہیں اور آپ ہر اعتبار سے غنی ہی غنی. اے غنی، ہم آپ کے دربار عالی میں مانگنے کے لیے آئے ہیں. اے مولا کریم، ہمارے ساتھیوں نے جن مقاصد کے لیے یہاں ہم سب کو جمع کیا ہے، اے مولا کریم، یہ آپ کے دین کی حفاظت بلکہ اپنی حفاظت کے لیے، اپنی آخرت بنانے کے لیے ہم سب کو یہاں جمع کیا ہے، ہماری اولاد کی آخرت کو بنانے کے لیے جمع کیا ہے. اے رب رحیم، آپ ہم سب کے اوپر رحم فرمائیں. اے مولا کریم، آپ کے دربار عالی میں ہم مانگ رہے ہیں، مانگنا نہیں آتا، زبان سے لے کر سب سے لے کر پیر سب گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. حقوق اللہ اور حقوق العباد کتنے ہم سے ضائع ہو چکے ہیں. اے مولا کریم، اس کے باوجود تیرے در کے علاوہ اور کوئی ڈر نہیں ہے. اے رب رحیم، آپ ہی کا در ہے جہاں سے مانگا جاتا ہے اور جہاں سے ملتا ہے. مخلوق مانگنے سے ناراض ہوتی ہے اور آپ فرماتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم. آپ نہ مانگنے سے ناراض. اے مولا کریم، ہم مانگ رہے ہیں آپ سے ایمان کی دولت، ہم آپ سے یقین کی کیفیات مانگ رہے ہیں. صحابہ کرام اور تابعین اور انبیاء کرام کی جو یقینی کیفیتیں تھیں، آپ نے نبیوں کے دنوں کے اندر جو آپ کا خوف ڈالا تھا، جس نے مخلوق سے ان کو بے خوف کر دیا. اے مولا کریم، اس وقت ہندوستانی مسلمانوں کو ضرورت ہے اسی قسم کے اخلاق عالیہ، انہی اوصاف حمیدہ کو اختیار کرنے کی جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے. اے مولا کریم، ہماری اولاد کی حفاظت کے لیے ہم کمزور پڑ گئے. مولا کریم، دنیا کی محبتوں نے ہمیں اس طرح کر دیا ہے کہ ہم نہ خود پکے ارادے کے ساتھ اپنے اولاد کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں اور نہ اولاد اصلاح کی طرف بھاگتے ہیں. مولا، آپ نے فرمایا ہے عباد الرحمن کی دعا یہ ہوتی ہے کہ جو ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں. آنکھوں کی ٹھنڈک دنیا کی راحت کے اعتبار سے بھی ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی ہے. یہ مولا کریم، اس وقت امت بڑی کشمکش کی
زندگی گزار کر دیجیے مولا کریم. آخرت اور آخرت کے اعمال سے ہمارے سارے کنیکشن کمزور اور لوز ہو چکے ہیں. اے مولا کریم آپ کی بارگاہ عالی میں یہی مانگ رہے ہیں کہ آپ ہمیں استقامت نصیب فرمائیں. آپ ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائیں. ہمارے آنے والے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائیں. ہمارے بچے اور بچیوں کی جو اسکول اور کالج جاتے ہیں اور جو وہاں سے معصیت اور وہاں کے کفر اور شرک کو لاتے ہیں, الحاد کو لاتے ہیں, اے مولا کریم ان کے دلوں کے شکوک اور شبہات کو دور کرنا. مولا کریم ان کے دماغوں میں ایمانی جرأت اور ایمان عظیمت رکھ. اے مولا کریم ہم سب کو تاریخ دعوت و عظیمت کے پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ کے نیک اور صالح بندوں نے ہر زمانے میں ان باطل فتنوں کا جس طرح مقابلہ کیا. اے مولا کریم ہم اپنی کمزوری کے باوجود جب آپ نے ہمیں اس زمانے میں پیدا کیا ہے, اے مولا کریم ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتے تو آپ کی بارگاہ عالی میں ہم دستبر ہوا. مولا کریم ہماری کمزوری پر آپ رحم فرمائیں. ہماری کمزوری اور ضعف اور ہماری ضعف ایمانی کے اوپر رحم فرماتے ہوئے اے مولا کریم آپ ہمیں پختہ ایمان والا بنائیں. ہماری اولاد کی اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیں. امت کے ہر فرد کو قرآن اور قرآن کریم کی تعلیم کے لیے بے چین اور بے قرار کر دی. مولا کریم کل آپ یہ پوچھیں گے کہ میرا پیغام کیا تھا, اور ایک مسلمان یہی نہیں بتلا سکے گا کہ میرے رب کا کیا پیغام ہے. مولا کریم وہ آپ کی بارگاہ میں کیسے قبول ہو. مولا کریم ہم اہل علم ہے, آپ نے ہمیں ذمہ داریاں دی ہے, ہمیں آپ تھوڑی توفیق عنایت فرمائیے. ہم اپنی نمازوں کے اوقات کے بعد کسی نہ کسی مسلمان بھائی کو لے کر قرآن کریم کی تعلیم کے حلقے قائم کریں. قرآن کریم کے معانی اور مطالب اور تفسیر کی تھوڑی کچھ باتیں ان کو سکھلائیں. اسلامی عقائد اور اسلامی سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے ہم واقف کریں. اے مولا کریم ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور فضل میں قبول فرمائیں. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله